بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انسان کی روح نکلنے سے لے کر قبر میں دفن کیے جانے تک 5 فرشتے آتے ہیں، اور ہر فرشتہ اس سے کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جو آپ کو ضرور سننی چاہیے۔ ناظرین، اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور قبر کی تاریک اور اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، اسے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ مرتے ہی ابدی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، کہ جس سے نجات کی کوئی راہ نہیں۔ بعض اوقات گنہگار مسلمانوں کے عذاب قبر کے واقعات کو ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان عبرت حاصل کریں اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر بے باکی سے زندگی گزارتے رہے اور توبہ کیے بغیر گناہوں کا بوجھ لیے قبر میں اتر گئے اور اللہ جل شانہ ناراض ہو گیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، تو عذاب قبر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری تیز زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے، یہ عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ جو گھر بسائے تھے کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے زیادہ لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا تھا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی اور خوش قسمتی ہے، اور اگر اللہ پاک تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر شرمندہ ہے۔ اور پھر جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تب 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہرے بھی رہتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیر دیا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، انسان اس وقت بڑا بے بس اور لاچار ہوگا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا سوائے اس کے نیک اعمال کے۔ انسان اس وقت افسوس سے اپنے ہاتھوں کو ملے گا کہ اے کاش میں دنیا میں نیک کام کر لیتا، نمازوں کی پابندی کی ہوتی، روزے رکھے ہوتے، زکوٰۃ ادا کیا ہوتا، کسی کے ساتھ برا نہ کیا ہوتا، کسی کا حق نہ مارا ہوتا، دوستوں، رشتہ داروں اور بھائی بھائی کے بیچ لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کا سبب نہ بنتا۔ ناظرین، آج ہم اپنے آس پاس کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کی بتائی گئی دوسری چیزوں کو، جیسے ماں باپ کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق،
رشتہ دار اور پڑوسیوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی نماز اور روزی کا پابند ہے لیکن دوسروں کا حق مارتا پھرتا ہے، لوگوں کے بیچ فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے۔ خیال رہے انسان کے ہر کام میں توازن ہونا چاہیے۔ امتحان میں 5 سوال آتے ہیں اور ہر ایک سوال کا جواب دینا لازمی ہوتا ہے۔ ایسے ہی کل قیامت کے دن انسان سے صرف نماز اور روزے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس سے ہر چیز کا سوال ہوگا جس کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو اسلام کی بتائی گئی ہر تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آمین ثم آمین۔